ایسی وادی جو جنوں، پریوں اور عجیب الخلقت مخلوقات کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گم شدہ عربی کہانی جاگ اٹھتی ہے۔ ایسی کہانی جو بادشاہوں اور حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عموماً یہ ہوتا ہے کہ فی الملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نمونہ دار شہزادی کو کوئی جن یا دیو کسی وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیتا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور آس پاس کے علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں مقام رکھتی ہیں۔ کوہ کاف مشرق اور عرب کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ سماوی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی حکومت نے آج تک فتح کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی، کیونکہ خالق نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زمین اور شمرا نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں جس کے انعکاس نے آسمان کو سبز رنگ میں رنگ دیا۔ بہت ساری زمینیں قائم کی گئی تھیں، جن میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلہ سب سے اونچا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین قاف سے جڑی ہیں۔ اس طرح کوہ قاف، جو زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات والبروج نامی ایک کتاب لکھی گئی تھی، جس میں مصنف نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ پیش کیا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھونٹی کی طرح اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مچھلی کے ذریعے ایک طویل سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف جا پہنچے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کوہ کاف و اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں غور کرو، خالق میں غور نہ کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال کے سفر کے برابر طویل ہے، اور ان کے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ایک دوسرے کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں۔ انہیں پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تصویر نہیں بناتے، ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے اور ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، نہ ابلیس کو جانتے ہیں، نہ ابلیس کی اولاد کو۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد حلقہ دار بنایا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے تک اندھیروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ وہاں کے لوگ چاند سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی پیدا کیے ہیں۔
جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ وہاں کے لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ کی اطاعت میں ان کی فرما برداری فرشتوں کی مانند ہے۔ پھر فرمایا، معراج کی رات میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ کوہ کاف کے لوگ تھے، انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ زمین میں موجود پہاڑوں سے مراد عالم مثال کے وہ سلسلے ہیں جو بحیرہ کیسپین کے مشرق میں واقع نظر آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو ایک شور کا ڈیرا اور مرید کا ہاتھ سمجھا جاتا ہے، جس طرح بندہ فنا فی اللہ کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لفظ قاف کسی علامتی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورت کا نام سورت قاف ہے، جو اسی کوہ کاف پہاڑی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کا کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکیسس نامی پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس، مشرقی ایشیا اور بیرونی قفقاز کے درمیان واقع ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچنیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ علاقہ فطری حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار انواع پائی جاتی ہیں، جہاں گھنے جنگل اور چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جوڑتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی کی مانند دکھائی دیتا ہے، جبکہ بعض ماہرین کے نزدیک یہ وہ ویران اور برفانی علاقے ہیں جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکے رہتے ہیں۔ کچھ نظریات کے مطابق اٹلانٹس کا ڈوبا ہوا شہر ہی کوہ کاف ہے، جو کسی بڑے عذاب کے نتیجے میں تباہ ہو گیا۔ اگر فزکس کی ڈائمینشنز کو سمجھا جائے تو کوہ کاف کا راز سمجھنا آسان ہو سکتا ہے۔ فزکس کی موجودہ تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشنز میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم وقت اور خلا کی قید میں ہیں۔ ان موجود 6 ڈائمینشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیائیں آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ بہت سے محققین کے مطابق آخرت کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشنز میں موجود ہے، جہاں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے کسی ایسی جہت میں جو انسانی شعور کے لیے پوشیدہ ہے، جہاں نسل انسانی کا قیام ناممکن ہے۔